السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، عبدالصمد آزاد چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ہلال استقلال سال اول کی نظم حفیظ جلندی صاحب کی یہ نظم کا آج آخری شعر پڑھیں گے۔ اس کے گزشتہ 6 شعر ہم آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم آخری شعر کا مطالعہ کریں گے۔ شعر یہ ہے کہ یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ عزیز طلبہ، اسلام عظیم روایات کا امین مذہب ہے۔ عدل، انصاف، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، عورتوں کے حقوق، ماں باپ کا احترام، لاتعداد معاملات میں اسلام اپنے پیروکاروں کو رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ چونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اس لیے شاعر کے خیال میں یہ ملک اسلام کی سکہ بند روایات کا امین ہے اور پاسدار بھی ہے۔ اسلامی روایات پر عمل پیرا ہونے کے سبب مملکت خداداد پاکستان کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ عزیز طلبہ، اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ پورا کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا ایک پورا نظام عمل ہے، ایک پورا طریقہ کار ہے۔ اسلام کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں رہ جاتی، کوئی بات ایسی نہیں رہ جاتی جو چھوڑ دی گئی ہو، جس کے متعلق اسلام اپنے ماننے والوں کو ہدایات نہ دیتا ہو۔ عبادات کا نظام ہے، معاشرتی نظام ہے، معاشی نظام ہے، سیاسی نظام ہے ہمارا، یعنی کہ زندگی کے ایک انسان کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنے بھی معاملات میں ایک انسان کو ہدایات کی ضرورت پڑتی ہے، وہ تمام کے تمام ہدایات دین اسلام میں موجود ہیں۔ وہ عظیم الشان روایات جنہوں نے آ کر کے یہود کو ختم کر دیا، مملکت خداداد پاکستان کی بنیاد میں جو روایات شامل ہوئیں، عزیز طلبہ، وہ تمام روایات، وہ تمام طریقہ کار، وہ زندگی گزارنے کا ایک نیا اچھوتا پن، وہ سٹائل جو لے کر کے آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طریقہ کار جس کو دیکھ کر لوگوں نے قبول کیا، جہالت کی گہرائیوں میں، گناہوں کی دلدل میں ڈوبی ہوئی انسانیت نے جس طریقہ کار کو دیکھ کر پسند کیا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ان تمام روایات کی حفاظت کے لیے، ان تمام روایات کے امین یہ ملک پاکستان ہے۔ یہ ملک پاکستان اگر اپنی بقا چاہتا ہے، یہ پاکستان کو اگر قائم رہنا ہے، تا قیامت زندہ و جاوید رہنا ہے، تو اس کو اسلام کی ان عظیم الشان روایات پر عمل کرنا ہوگا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، ان کی احادیث میں اور خدا کے کلام میں موجود ہیں۔ کیوں؟ اس وطن کی بنیاد کلام پاک پر رکھی گئی، اس وطن کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ رکھی گئی، تبھی تو یہ نعرہ لگایا جاتا ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ اس ملک کے لیے نہیں ہے، اور اس ملک کے اندر لاگو نہیں ہے، اس لا الہ الا اللہ کا عمل اس ملک میں نہیں ہے، تو پھر اس ملک کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اگر اس ملک کو باقی رہنا ہے تو اسلام کی ان تمام روایات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اگر اسلام، جس طرح اسلام کو زوال نہیں ہے، قرآن کریم کو زوال نہیں ہے، دین اسلام کو زوال نہیں ہے، اس طریقے سے اس وطن کو بھی کبھی زوال نہیں ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ عزیز طلبہ، نظم کے اس آخری شعر میں شاعر نے اپنا نقطہ نظر بالکل واضح کر دیا کہ ہلال استقلال پاکستان کی قوت کا مظہر ہے۔ کون سی قوت؟ اس پرچم کو لہرانے کا مقصد تاریخ اسلام کے عظیم مجاہدین، شہداء، غازیان کی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جنہوں نے اس وطن کی تعمیر اور استحکام میں اپنا حصہ ڈالا۔ وہ کون سی عظیم الشان قربانیاں ہیں عزیز طلبہ؟ وہ 1947 سے جب سے یہ وطن عزیز بنا، تب سے
ہمارا جو ازلی دشمن ہے بھارت، وہ اپنی مکارانہ سازشوں سے اس وطن کو نیست و نابود کرنے کی ہر قسم کی تگ و دو کر چکا ہے، ہر طرح کی وہ حرکتیں کر چکا ہے۔ 1948 کی جنگ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 1965 کی جنگ تو ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ دشمن اس کو مٹانے کی حتی الامکان کوشش کر رہا تھا۔ اس جنگ کے اندر جو افواج پاکستان نے، نوجوانان پاکستان نے، عوام پاکستان نے جو اپنی قربانیوں کی ایک لازوال داستان رقم کی، یہ پرچم اسی قوت کا مظہر ہے۔ وہ جو ایمانی قوت تھی، ہم بے سر و سامانی کے باوجود، کم اسلحہ، کم تعداد کے باوجود دشمن پر ٹوٹ پڑے، دشمن کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ جس دیش سے نکلا تھا اسی دیش میں واپس اس کو گھسیڑ کے ہم آئے۔ یا وہ قوت کیا تھی؟ وہ ایمانی قوت تھی۔ یہ ہلال استقلال کا پرچم اسی ایمانی قوت کا مظہر ہے۔ 1965 جب مکار دشمن اس پاک وطن کی عصمت کو تار تار کرنے کے ارادے سے حملہ آور ہوا اور لاہور تک پہنچنے کا عزم رکھتا تھا، وہ چاہتا یہ تھا کہ صبح کا ناشتہ ہم لاہور کی سڑکوں پر کریں گے۔ اس کا لاہور پہنچنا تو دور، BRB نہر پر ہی میجر عزیز بھٹی نے اپنے ایمانی جذبوں سے ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ دشمن کو اپنے بال نوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں سے آگے نہیں بڑھنے دیا BRB نہر سے دشمن کو، اس کی قوت ہی نہیں ہوئی اس سے آگے بڑھنے کی۔ کیوں کہ ایمانی قوت رکھنے والے افواج پاکستان اور پاکستان کے وہ عظیم سپوت جن کے دلوں کے اندر، جن کی رگوں کے اندر خون نہیں بلکہ پاکستان کی محبت اور اسلام دوڑتا ہے، انہوں نے اس کا راستہ روکا تھا۔ دشمن کو شاید پتہ نہیں تھا وہ کن سے ٹکر لینے کے لیے نکلا ہے۔ وہ تو سمجھتا تھا یہ پاکستان کی سیاستدان جس طرح سے عیاش ہے، ایمان فروش ہے، یہ وطن کے محافظ بھی ایسے ایمان فروش ہیں۔ یاد رکھو، سرحدوں کے رکھوالے وہ خدا چنتا ہے، وہ کبھی غدار نہیں ہوا کرتے۔ ہلال استقلال ان عظیم روایات کا پرچم ہے جو ریاست مدینہ میں حضور نے قائم کی۔ وہ عظیم روایات، اس پرچم نے ایران اور روم کی سلطنت کو خاک میں ملایا۔ اسی جھنڈے تلے مسلمانوں نے دنیا کے کونے کونے میں توحید کی روشنی پھیلائی، ہر جگہ سے رنگ و نسل کے بتوں کو توڑا، پوری دنیا میں ایک سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی انقلاب برپا کر دیا۔ یہ وہ تمام روایات ہیں۔ عزیز طلبہ، ایسے نہیں، اگر اسلام بزور تلوار پھیلا تو پھر لوگوں نے اسلام قبول کیوں کیا؟ کیوں اسلام کی تعلیمات کو محبت سے اپنایا؟ کیوں اسلام کی روایات کو سینے سے لگایا؟ نہیں، وہ روایات واقعی اس انسانیت کی بھلائی کے لیے تھی، آدمیت کی بقا کے لیے تھی، تبھی لوگوں نے ان کو اپنایا۔ آج بھی لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اسی نیت سے کرتے ہیں۔ وہ تمام روایات جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ مولانا حالی نے کہا تھا نا، گھٹا ایک پہاڑوں سے بتہا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دمک دور دور تک اس کی پہنچی، جو ٹیکس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی۔ عزیز طلبہ، ہلال استقلال پاکستان کی مضبوطی، تعمیر و ترقی کا مظہر ہے۔ یہ گویا ہمارے تشخص کا آئینہ دار ہے۔ جب تک روئے زمین پہ یہ پرچم لہراتا رہے گا، مسلمانان ہند کی عظیم جد و جہد کی یاد تازہ کرتا رہے گا۔ وہ کون سی عظیم جد و جہد ہے بیٹا؟ وہ تحریک پاکستان ہے، وہ قیام پاکستان کی جد و جہد ہے، پھر قیام پاکستان کے بعد تعمیر پاکستان کی جد و جہد ہے، پھر تعمیر پاکستان کے بعد استقلال پاکستان کی جد و جہد ہے، پھر بقائے پاکستان کی جد و جہد ہے، اور پھر استحکام پاکستان کی جد و جہد ہے۔ یہ تمام وہ مسلمانان ہند کی عظیم جد و جہد جنہوں نے اپنی قوتوں سے، اپنی ایمانی قوتوں کے ساتھ جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس وطن کو 1947 میں حاصل کیا، اور اس کے بعد اور پھر اس ملک کی استحکام کے لیے، تعمیر کے لیے بھی اپنی جد و جہد کو جاری و ساری رکھے ہوئے۔ عزیز طلبہ، اس وطن کی مٹی میں
خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، میر کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن ہمارا ہے، ہم ہیں پاسباں اس کے، یہ چمن ہمارا ہے، ہم ہیں نغمہ خواں اس کے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہلال استقلال کا آخری شعر۔ ملتے ہیں ایک اور نظم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔